بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اسلامی عقائد میں ایمان کا بیان ہمارا فجر کا موضوع ہے۔ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا، اور شریعت اسلامی میں ایمان کہتے ہیں اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینا۔ ایمان کی تفصیلات: اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ یہ تفصیلات ہماری آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں۔ اس میں اللہ کی ذات و صفات پر ہمارے ایمان کس کیفیت میں ہونا چاہیے، کافی ساری باتیں آپ کی خدمت میں آ رہی ہیں۔ اس میں جیسے آج کا جو بیان ہے اس میں یہ والی بات ہے کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ کو طاقت حاصل ہے، قدرت حاصل ہے۔ کائنات کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہو، صرف اللہ کو حاصل ہے۔ حتیٰ کہ کوئی اللہ کا ولی ہو، کوئی اللہ کا پیغمبر ہو، کوئی بھی ہو، اس کو ہر چیز پر قدرت حاصل نہیں ہے۔ اگر قدرت حاصل ہے کسی بھی چیز پر، ہر چیز پر، وہ صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے۔ یعنی اللہ کی صفات ایسی ہیں جو کائنات کا کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ جیسے پیدا کرنا، آسمانوں کی میں نے مثال دی کل پرسوں کے درس میں، سورج کی مثال دی، چاند کی مثال دی۔ پیدا کرنے کے اندر اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، ذات کے اندر اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اسی طرح قدرت کے اندر ہر چیز پر اللہ کو قدرت حاصل ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے کہ کوئی اور بھی ایسا ہو جو اس طرح کا کر سکتا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ طاقت اور قدرت صرف اللہ جل جلالہ کو حاصل ہے۔ دنیا کی تمام باتیں اللہ کے اختیار اور ارادے سے ہوتی ہیں۔ ہاں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، 7واں پارہ کل رات ہم نے پڑھا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، غیب کی جتنی چابیاں ہیں، غیب کے جتنے راستے ہیں، صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی پوری دنیا میں کتنی بکھری ہوئی ہے، کتنا خشک علاقہ ہے، اس میں کچھ بھی ہے وہ اللہ اس کو جانتے ہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کائنات کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ بھئی ہمیں وہ سسٹم یہ بتا سکے، وہ ریڈار ہمیں بتا سکے کہ بھی فلانی جگہ فلانے جنگل میں کوئی پتا گرا اور وہ ریڈار نے ہمیں بتا دیا کہ یہ گر گیا جی، ایسا نہیں ہے کوئی، کسی کے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر، کہیں پر کوئی بھی پتا گرتا ہے اللہ کے علم میں۔ یعنی اسی طرح زمانے ماضی سے لے کر جب سے دنیا بنی ہے اس وقت تک بارش کے کتنے قطرے برس چکے ہیں اللہ کے علم میں ہے۔ اب کتنے برسیں گے کوئی نہیں بتا سکتا، صرف لوگ وہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری وہ ہے، امکانیات ہے، ممکن ہے ایسا ہو جائے، لیکن اللہ جل جلالہ امکانیات کو نہیں بتاتے، اللہ یقینی چیزوں کو بتاتے، ایسا ہوگا۔ تو کائنات کا جتنا نظم ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ کے ارادے کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کام ایسا ہو جائے اللہ کو پتہ بھی نہیں چلے اور اللہ کا اس پہ ارادہ بھی نہ ہو اور ہو جائے خود بخود، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خود بخود کوئی چیز وجود میں نہیں آتی، اللہ کے ہر چیز کے وجود سے پہلے اللہ اس کو جانتے ہیں،
اس وقت جو چیز موجود ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اللہ جانتے ہیں، اور فنا ہو جائے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ یعنی میں آپ کو یہ والی بات ذرا بتا دوں، ہمارے رب قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید۔ یہ تو 2-3 آیتیں ہیں، میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، جو مجھے سنانا ہے وہ یہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ دنیا میں، زمین میں کتنے مردے دفن ہو چکے ہیں پہلے دن سے لے کر آج کی تاریخ تک۔ اللہ پاک فرماتے ہیں زمین نے جس مردے کے بدن کے جس حصے کو کھایا ہے، کم کیا ہے، گھٹایا ہے، پکی بات ہے کہ وہ ہمیں پتہ ہے۔ اتنا ایسا ہمارا علم ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ زمین کے کس حصے میں کس کے بدن کا کتنا حصہ ہے۔ اور ہمارے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہ پوری دنیا کے اندر کہیں پر کوئی مردہ دفن ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہ جب قیامت کے دن اس کو اٹھائیں گے تو اللہ کو پتہ ہے کہاں کون دفن ہوا تھا، زمین نے اس کا کون حصہ لیا تھا، اور زمین کو اللہ حکم دیں گے کہ اس حصے کو واپس کرو اور اس کو اسی طرح ملا کر کے میرے سامنے کھڑا کرو۔ ایسی طاقت ہے اللہ کی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جزیات یہ ہمیں اللہ کا پتہ دیتی ہے کہ ہمارے رب کون ہے اور کیسی طاقت والے ہیں۔ تو یہ بڑائی جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو پھر آدمی صرف اللہ کا ہو کر رہتا ہے۔ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں جانتا تو وہ بڑی چیزوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس اس کے حصول کے لیے وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ سب مجھے پتہ ہے، حالانکہ خاک پتہ ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جاننی پڑیں گی اور اس کو بیان بھی کرنا پڑے گا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہے۔ فعال لما یرید، ارادے کا بیان چل رہا ہے۔ فعال لما یرید، اللہ کا ارادہ کیا فرما رہے ہیں؟ جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اس کو کر گزرتے ہیں۔ فعال مانے کر لینا، بہت زیادہ کرنے والا، اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں بے شک بات ہے اللہ اس کو کر گزرتے ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، سورہ یاسین کا آخر، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ جی اللہ کا معاملہ یہ ہے جب بھی اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں بس اس کو فرماتے ہیں کہ ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ اس کے ہونے کے بعد وہ چیز وجود میں نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کے اختیار میں ہے؟ اختیار مانے کر وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، 20واں پارہ۔ تیرا رب جو چاہتا ہے وہ پیدا کر لیتا ہے، اور تیرا رب جو کچھ چاہتا ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کائنات کے جتنے بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا کلی اختیار نہیں ہے، اختیار تو صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اسی طرح چوتھے پارے میں منافقین نے کوئی بات کہی جنگ احد میں، تو اللہ جل جلالہ ان کو جواب دے رہے ہیں قل ان الامر کلہ للہ، آپ اعلان کر دیں بے شک بات ہے پورا کا پورا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ سورہ روم کے 21واں پارہ، سورہ روم کا بالکل شروع، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں للہ الامر من قبل ومن بعد، ہر چیز سے پہلے۔ اب اس جملے کا وزن آپ دیکھیں، ہمارے عربی گرامر کے اندر مبتدا پہلے آتا ہے خبر بعد میں آتا ہے، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، زید مبتدا ہے، قائم اس کی خبر ہے، یہ عام دستور ہے۔ لیکن کہیں پر خبر کو اگر پہلے لاتے ہیں
تو وہ بے وجہ نہیں لاتے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. جیسے کہ حرف جر کے ساتھ کوئی لفظ آتا ہے تو وہ بعد میں آتا ہے، پہلے نہیں آتا. لیکن اگر پہلے آتے تو وہ کسی وجہ سے آتا ہے. مثلا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اصل جملہ یوں ہے کہ تطمئن القلوب بذکر اللہ، دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ اس کا حق بنتا ہے کہ یہ بعد میں آئے، کیونکہ اصل جو عمل والا ہے وہ تطمئن ہے، اور عمل والا پہلے آتا ہے. جس میں عمل ہوتا ہے وہ بذکر اللہ ہے، اس کو بعد میں آنا چاہیے. لیکن یہ پہلے کیوں لائے ہیں؟ تو اس میں جان ڈالنے کے لیے. کیا جان ڈالی؟ اس میں یہ جان ڈالی کہ صرف اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یہ صرف کا لفظ جو ہے نا، یہ بذکر اللہ کے پہلے کی لانے کی وجہ سے ہے. اگر یہ بذکر اللہ بعد میں ہوتا تو یہ صرف کا ترجمہ نہیں ہوتا، اس کے اندر وہ جان نہیں پڑے. بھائی صرف اس طرح کرنے سے ایسا ہوگا بس، اور تم بڑے ٹکرے مارتے رہو کچھ نہیں ہوگا. دل کے سکون کے لیے دوائیاں کھاتے رہو، واک کرتے رہو، پرہیز کرتے رہو، نہیں ملے گا تمہیں. لیکن اللہ کو یاد کرو گے تو لازماً سکون ملے گا. تو یہ لازماً اور یہ جان جو اس میں پڑی ہے، یہ بذکر اللہ کے پہلے لانے کی وجہ سے پڑی ہے. بالکل اسی طرح اصل جملہ یوں ہے الامر للہ من قبل و من بعد، اختیار اللہ کے پاس ہے، ہر چیز سے پہلے ہر چیز کے بعد. لیکن یہ نہیں کہا ہمارے رب نے فرمایا للہ الامر. حالانکہ الامر مبتدا ہے، اس کو پہلے آنا چاہیے، للہ کو بعد میں آنا چاہیے. لیکن للہ کو پہلے لے کے آئے. کیوں لے کے آئے؟ یہ جان ڈالنے کے لیے کہ صرف اور صرف سارا کا سارا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. یہ جو صرف اس میں آیا ہے نا کہ سب مخلوق سے سارا اختیار کٹ گیا، ایک اللہ کے لیے اختیار ثابت ہوا، یہ للہ کے پہلے لانے کی وجہ سے. تو قرآن پاک کے اندر، یہ قرآن پاک معجز کلام ہے، لوگوں کو عاجز کرنے والا ہے. یہ ویسی عاجز نہیں کرتا. اس کے ایک ایک لفظ کے اندر کوئی لفظ اس کا بیکار نہیں ہے، کوئی لفظ اس کا بے محل نہیں ہے، بے جگہ نہیں ہے. ہم اپنی اردو میں یا اپنی زبانوں میں لفظ استعمال، بہت سارے فضول لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر کوئی لفظ فضول نہیں ہے. کس لفظ کا پہلے آنا وہ کہاں مفید ہے، وہ ہمارے رب نے اس کو کیا کیا ہے، ذکر کیا ہے. تو یہ ان جملوں کی جان ہے کہ اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اسی طرح قل ان الامر کلہ للہ، یہ ان الامر بے شک بات ہے. اس جملے کو کیسا جاندار بنایا. حالانکہ صرف امر بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، ان بے شک بات ہے. اور پھر امر کے ساتھ کل کا لفظ لے کے آئے، اس کو اور تاکید کر لیا. ان ایک پختہ کرنا، تاکید مانے پختہ کرنا. ان ایک، پھر الامر کا الف لام دو، پھر کلہ تین، اور پھر للہ اس کے اندر لام حرف جر لائے ہیں. کہ 4-5 تاکیدات کے ساتھ اس جملے کو اللہ نے ایسا پختہ کیا کہ تمہارا کہیں بھی دل دماغ منتشر نہ ہو کہ بھئی فلانا چاہے گا تو ہوگا، اس کا اختیار چلتا ہے. نہیں یار، اللہ ہمارا بھی کچھ چلتا ہے، حکومت کا بھی کچھ چلتا ہے، وہ بڑا آدمی ہے نا، اس کا بھی کچھ چلتا ہے. اللہ نے سب کو کاٹ دیا، فرمایا اختیار تو صرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے. ایک اللہ کی چلے گی، کسی کی نہیں چلے گی. وہ چاہیں گے تو ہوگا، وہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. نمرود پورے کائنات کا بادشاہ تھا، اس نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا نہ ہو، لیکن وہ ہوا جو اللہ نے چاہا. ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے. فرعون نے ہزاروں بچوں کے گردنوں کو ان کے ماؤں کے سامنے قتل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، لیکن اللہ نے پیدا بھی کیا اور اس کی گود میں پلوا کے دکھایا، میں کرنے والا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام طاقت لگا رہے ہیں کہ یہ چھرا میرے بچے کے گلے کو کاٹ دے تاکہ اللہ کا حکم پورا ہو، لیکن ان کی طاقت لگی، اللہ کی چاہت نہیں تھی، اختیار اللہ کا چلا. وہ چھری کے نیچے اللہ نے ان کی جان کو بچایا. اسی طرح اس زمانے کی سپر پاور نے یہ طے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانا ہے. اللہ جل جلالہ براہ راست آگ کو فرما رہے ہیں، اے آگ
خبردار جو تو نے جلایا، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو بچانا ہے، رسیاں تو جلا دینا لیکن ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی نہیں جلانا۔ کس کا اختیار چلا؟ ہاں، تو یہ قصے صرف قصے نہیں ہیں، یہ اللہ کی ذات پر انسان کے دل دماغ کو کیا کرتے ہیں؟ جمع دیتے ہیں کہ میری کیا طاقت، میرا کیا اختیار، حکومت کی کیا طاقت، حکومت کا کیا اختیار، فوج کی کیا طاقت، فوج کا کیا اختیار، بادشاہوں کی کیا طاقت، ان کا کیا اختیار۔ اختیار تو صرف اللہ کا ہے اور چلے گی صرف اللہ کی۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، فیصلہ صرف اللہ کا چلتا ہے، اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹلا نہیں سکتا۔ یہ ہمارے عقائد ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر جزیات ہے تو ہم اندر گھس کر کے وہ آپ سن رہے ہیں، اور ہمارے رب نے اس کو سنایا ہے۔ ہمارے رب نے جو قرآن، یہ جو ہم کہتے ہیں نا آپ قرآن پڑھا کریں، آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ پریشان نہ ہوں، لیکن یہ جو قرآن آپ بے سمجھے بھی پڑھتے ہیں نا، یہ آپ کے اندر جا کے لگتا ہے اور اندر جا کر کے یہ اپنے راستہ نکالتا ہے، اندر جا کر کے یہ جڑیں مضبوط کرتا ہے کہ جی اللہ کا نام لیا کرو، ہاں بے دہانی میں لو تو لیا کرو۔ کیوں لیا کرو؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا نام یہ اندر جا کے جگہ پکڑتا ہے اور اندر جا کر کے جو دل کے خانے ہیں ان خانوں کے اندر جاتا ہے۔ یہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا کرو، کیوں بھیجا کرو؟ یہ اندر جا کے راستے نکالتا ہے اور تمہارے دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت کو مضبوط کرتا ہے۔ تو یہ تذکرے یہ فالتو نہیں ہیں، ان تذکروں کے پیچھے یہ تلاوتیں فالتو نہیں ہیں، یہ قرآن کا سننا فالتو نہیں ہے، یہ قرآن کا بیان کرنا فالتو نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس لیے دنیا ادھر ادھر ہو گئی۔ آج چوتھا پانچواں روزہ ہے، مسجد خالی ہو گئی، نمازوں میں لوگ نہیں ہیں۔ ہماری یہ مسجد پیچھے صحن میں امام کے آنے سے پہلے بھری ہوئی ہوتی تھی، اب اندر لوگ بیٹھے ہوئے، برآمدہ بھی خالی۔ کیوں؟ لوگ موبائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بس اندر نسوں کے اندر موبائل چلا گیا، انٹرنیٹ چلا گیا، ان کو خدا کے نام میں، خدا کی باتوں میں، تلاوت میں وہ لطف ہی نہیں ہے، مزہ ہی نہیں ہے۔ بس جلدی سے سلام پھیرے، مختصر سی نماز ہو، اپنی پڑھو یا کہیں فلیٹ میں پڑھ لو، بس جا کر کے مسجدوں کو چھوڑ دو، بس جلدی جا کر کے بستر ناپو اپنا، اور باہر مزہ آتا ہے، ہوٹلوں پہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے مزہ آئے گا، مسجد میں مزہ ہی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ ہمارے جڑوں، دل کی جڑوں میں اس کو داخل کرنا ہے کہ اختیار صرف کس کا چلے گا؟ وہ اللہ کا چلے گا۔ تو ہر چیز پر اللہ کو قدرت ہے، دنیا کی تمام باتیں صرف اللہ کے اختیار اور ارادے سے ہوتی ہیں۔ اللہ کسی کام پہ مجبور نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں کہ جی اللہ پہ کسی کا، ہم تو مجبور ہیں بھائی، والد سے مجبور ہے، والدہ سے مجبور ہے، حکومت سے مجبور ہے، ہاں اپنے بڑوں سے مجبور ہے، بہت سارے کام ہم دب کے کر لیتے ہیں، کیوں بھائی یار نہیں کریں گے تو مشکلات میں آ جائیں گے، تو ہم مجبور ہیں۔ لیکن اور حکومتیں بھی مجبور ہیں، جتنی بڑی حکومتیں ہیں مجبور ہیں، عوام سے مجبور ہیں، چھوٹی حکومتیں بڑی حکومتوں سے مجبور ہیں، چھوٹا آدمی، چھوٹا جو ایم این اے ہے اور جناب صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، وہ اپنے اوپر والے سے مجبور ہے، اور اسی طرح جو ہے نا وزیر اعظم مجبور ہیں، صدر مجبور ہیں، دنیا کا بہت بڑا ملک ہے، وہ ملک کا جو بڑا ہے وہ بھی مجبور ہے، لیکن اللہ جل جلالہ بالکل مجبور نہیں ہے۔ اللہ پاک جو کام کرتے ہیں وہ جبر میں نہیں کرتے، وہ دب کے نہیں کرتے، بلکہ اللہ پاک مختار کل ہے، وہ جب چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے، اللہ پاک سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، وہ کسی سے دب کے کوئی کام نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو اس پہ ایک چھوٹی سی آیت سناؤں، والشمس وضحاها میں اللہ پاک فرماتے ہیں کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها۔ قوم ثمود نے نبیوں کو جھٹلایا، حضرت صالح علیہ السلام کو، اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا یہ اونٹنی ہے، دیکھو اس کو کچھ مت کہنا۔ فعقروها، ان ظالموں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، قتل کر دیا، اور اللہ کا
قہر اور غصہ وہ جوش میں آیا اور اللہ نے ان پر عذاب کو بھیجا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها، اللہ نے ان پر عذاب بھیجا اور اللہ نے ان کو ملیہ میٹ کر دیا، زمین کے ساتھ برابر کر دیا. اگلا جملہ سننے کا ہے، وہ سنانا ہے آپ کو. کیا؟ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ کسی کے انجام سے نہیں ڈرتے. اللہ اکبر. یہاں حکومت اگر کوئی کارروائی کرے نا، اس کو ڈر لگتا ہے بھئی عوام کا ری ایکشن کیا ہوگا، عوام کھڑی ہو جائے گی بھئی، تو ان کو پہلے سے انتظامات کرتے ہیں کہ بھئی عوام کا ری ایکشن نہ ہو. بھئی گھر میں کوئی کام کرنا ہے تو بیوی کا ری ایکشن نہ ہو، بچوں کا نہ ہو، محلے میں کوئی کھڑا نہ ہو جائے میرے لیے. اللہ جل جلالہ فرماتے میں نے سب کو ختم کر دیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ کسی کے انجام سے نہیں ڈرتے، دبتے نہیں اللہ پاک کسی سے، وہ سب کر گزرتے ہیں، کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا. 17ویں پارے میں لا يسأل عما يفعل، اللہ جو کرتے ہیں اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. ہم اگر کریں گے ہم سے بہت سارے لوگ پوچھیں کیوں کیا بھائی تو نے. حکومتیں کوئی کام کرتی ہیں، حکومت سے لوگ پوچھتے ہیں آپ نے کیوں کیا، آپ نے عوام کے پیسے کو کیوں غلط استعمال کیا. دیکھتے ہیں نا آپ لوگ پوچھتے ہیں. لیکن ہمارے رب فرماتے ہیں لا يسأل عما يفعل، اللہ جو کرتے ہیں اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کوئی دبا نہیں سکتا اللہ کو، اللہ مجبور نہیں ہے. تو یہ بات ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہم ایسے اللہ کو مانتے ہیں، ایسے رب کو مانتے ہیں جو مختار کل ہے، ایسے رب کو مانتے ہیں جو مجبور نہیں ہے، ایسے رب کو مانتے ہیں جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ایسے رب کو مانتے ہیں جو کسی سے دبتا نہیں ہے. ایسے اللہ ہمارے اللہ ہے اور اسی کو اللہ کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ اللہ کہتے ہیں. یہ فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کرتا ہے. آپ نے سن لیا، اللہ پاک جو چاہا اللہ پاک نے وہ کر لیا. کوئی اللہ کو روک ٹوک نہیں کر سکتا. کیوں کیا آپ نے؟ کوئی اللہ کو روک ٹوک نہیں کر سکتا. اسی طرح کوئی چیز اللہ کے ذمے ضروری نہیں ہے. قرآن پاک کی میں آپ کو 12ویں پارے کا بالکل پہلا لفظ سناؤں گا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے چلنے والے ہیں اللہ کے ذمے ان کی روزی ہے. یہ اعلیٰ ذمے کے لیے آتا ہے، لفظ اعلیٰ ذمے کے لیے آتا ہے. تو یہ کہتے ہیں جی اللہ کے ذمے تو کچھ نہیں ہے. ہاں، اس ذمے کی قسمیں ہیں. کچھ چیزیں ذمے پر ہوتی ہیں جبرن. شادی کر لی بھائی تو نے، اب تیرے ذمے ہیں اس عورت کا نان نفقہ تیرے سر پر ہے. ہاں، تو کچھ بھی کرے، تو محنت مزدوری کر، جا کر کے کما کے لا، تیرے مال میں اس عورت کا تیرے ذمے ہے. یہ بچے پیدا ہو گئے، تیرے ذمے ہیں ان بچوں کو کھانا کھلانا، ذمے ہے. یہ والا ذمہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں وجوبی ذمہ، واجب ہے، نہیں کریں گے تو آپ مجرم ہیں. ایک ایسا ہے کہ بھئی میرے ذمے نہیں ہے، ہاں یار میں نے یہ میں نے آپ کے ساتھ میں یہ وہ کرتا ہوں، احسان کرتا ہوں، 100 آدمیوں کو میں یہ چیز دوں گا، 100 آدمیوں کو، اس کو یہ چیز ذمے میں نہیں ہے. اللہ کے ذمے کوئی چیز واجب نہیں ہے. لیکن اللہ چونکہ کریم ہے، وہ فرماتے ہیں میں ذمہ لیتا ہوں کہ زمین کے جتنے پھرنے والے ہیں رزق میں ان کو دوں گا. حالانکہ اللہ کے ذمے فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن وہ ایسا کریم ہے جو وعدہ کر لیتے ہیں اس کو نبھاتے بھی ہیں. وہ ایسا ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، ان کے ذمے کوئی چیز ضروری نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا میں ذمہ لیتا ہوں اور میں اس کا خیال رکھوں گا اور میں اس کو پورا کروں گا. تو یہ وجوبی ذمہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تفضلی ذمہ، اضافی ذمہ، جو کوئی پوچھ نہیں سکتا ان سے، لیکن انہوں نے کہا میں کروں گا، تو اللہ جل جلالہ اس کو نبھائیں گے، اس کو پورا کریں گے. وہ جو کچھ مہربانی کرے اللہ کا فضل ہے، ہر چیز پر اسی کا تصرف، اسی کا قبضہ ہے، زبردست قوت اور طاقت کا مالک ہے. اسی اللہ ہی نے سب کو سنبھالا ہوا ہے. کائنات کی کوئی چیز اس کے سنبھالنے سے خارج نہیں ہے، اور وہی اللہ ایک دن سب کو ختم بھی کر دے گا. کائنات یہ جو پورا نظم ہے یہ اللہ نے سنبھالا ہوا ہے. ایک دن ایسا آئے گا اللہ پاک اس سب کو ختم کر دیں گے. اور یہ جو کچھ بنایا ہے یہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنایا. کیا مقصد ہے؟ کہ لوگ
اس نظم میں رہ کر کے اللہ کے تابعدار بنے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ ہم نے اس پورے نظم کو اس لیے بنایا ہے۔ کافر تو کہتے ہیں یہ ویسے ہی بنا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ ویسے نہیں بنا، ہم کسی غرض سے ہمارے رب نے بنایا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا ہمارا رب اس سب کو فنا کر دے گا۔ تو نہ خود بخود آیا ہے اور نہ خود بخود فنا ہوگا، اللہ کے ارادے سے آیا ہے اور اللہ کے ارادے سے فنا ہوگا۔ آج کا یہ ہمارا سبق ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے اور اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ کی ذات پر ہمیں پکا اور پختہ یقین نصیب فرمائے، اور اسی یقین پر زندگی ہماری گزروا دے، اور اسی یقین پر ہمیں موت بھی آ جائے۔ ہاں، موت جب آئے تو ہمارا دل اللہ سے جڑا ہوا ہو، اللہ کی ذات پہ یقین ہو، اور بے ساختہ وفات سے پہلے بالکل آخری جو کلمہ ہماری زبان سے نکلے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبان سے نکلے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو یا اللہ کامل ایمان نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری یہ نشست اپنے دربار میں قبول فرما، اللہ اپنا کرم اپنا فضل ہم سب پہ نازل فرما، پوری زندگی صحیح یقین اور صحیح عمل والی نصیب فرما، اور اے اللہ ہمارے ذریعے سے یہی یقین اقوام عالم میں منتقل فرما، صحیح عمل صحیح یقین ہمیں بھی نصیب فرما اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ آج کا روزہ آسان فرما اور قبول فرما، ہر بلا سے بچا اور ہر قسم کے یا اللہ بیماریوں سے آفتوں سے بچا لیجئے۔ اللہ اپنے کرم اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرما، ایمان والوں کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہمارے مولانا صاحب تھے، مولانا عید محمد صاحب، اور وہ انتقال کر گئے اور جیل ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ 22 سالہ انہوں نے جیل کاٹی ہے، ناحق وہ مصیبتوں میں رہے، ان کا انتقال ہوا۔ آج ان کے نماز جنازہ ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ جل جلالہ جتنے علماء کرام اور جتنے مسلمان بے گناہ جیلوں میں ہیں، تکالیف میں ہیں، ان کو خلاصی نصیب فرما، اور اے اللہ اپنا کرم اپنا فضل ہر مسلم پر نازل فرما، اور پوری دنیا میں جہاں جو بھی مسلم کسی بھی تکلیف میں ہیں اس کو نجات عطا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔